رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما لا ينسى آمين. برادران اسلام، بڑے ہی عزت کے لائق اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی، شان و شوکت، عزت اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے، جب اس کی مرضی ہوئی ہم سب اس دنیا میں آئے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہم تمام کو باری باری موت بھی آ کر رہے گی، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہم تمام کو موت دے کر دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور جس قدر ہم نے نیکیاں کی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دے گا، اور اگر بندے نے برائیاں کی ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے یا اللہ رب العالمین اسے عذاب دے گا۔ یہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم تمام کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بیش بہا انگنت درود و سلام کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، ایک بڑا ہی اہم موضوع جس کے متعلق مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ابھی ہم نے سنی، اگر واقعی ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ بڑے بہترین انداز میں شیخ محترم آپ کے سامنے جو باتیں رکھ رہے تھے، دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے دوستوں کا ذکر کیا، یا یوں سمجھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی ان آیتوں میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا، میرے مخصوص بندے، میرے خاص بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے اور مخصوص بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ اس میں سے ایک وصف یا ایک صفت یہ اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ خاص ہیں، جن کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا مخصوص بندہ بنایا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا، تو رب العالمین نے کہا وہ لوگ رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، رب العالمین کے خاطر یہ لوگ اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں،
گویا اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں، سنت تو پڑھتے ہی ہیں، نہ انہیں اپنے فرض پڑھنے پر غرور ہے نہ فخر ہے، اور نہ ہی یہ جو سنتیں یا دوسرے اعمال کرتے ہیں اس پر انہیں اپنا فخر و غرور نہیں ہے، بلکہ جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، فرض نمازیں، جو صدقات و خیرات کر رہے ہیں دن کے اجالے میں، جو عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا ہے، وہ سارا عمل کرنے کے بعد جب ساری دنیا سو جاتی ہے، لوگوں سے چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پر آتے ہیں اور رب العالمین کی ذات خود کہتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر مانگ بندے جو مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سوال بھی کیا کر رہے ہیں اس وقت میں جب اللہ رب العالمین نے کہا جو مانگنا ہے مانگ تجھے دیا جائے گا، اللہ سے بس ایک ہی سوال کر رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، جو عمل ہم نے کیے ہیں اے اللہ ان اعمال کی عوض جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں بس ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت کا مستحق بنا دے۔ رب العالمین نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، اللہ کے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ کے خاص بندوں کا یہ وصف ہے کہ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں میں رک کر کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے رات کے اندھیرے میں جب سارے لوگ سو جائیں کبھی ہمارے دلوں میں ایک خیال آتا ہے کہ بھئی آج کی رات میں اٹھوں گا، اللہ کے سامنے پتہ نہیں موت ہماری کب آ جائے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک بات یاد رکھنا، موت ہمارے کتنے قریب ہے معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو موت تمہارے کتنے قریب ہے؟ صحابہ نے کہا ایک نماز پڑھ لیں تو دوسری نماز کا انتظار نہیں ہوتا، یعنی ایک نماز اگر پڑھ لیں تو پتہ نہیں دوسری نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، موت تمہارے اتنے قریب ہے، اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ اللہ کے نبی نے کہا موت تمہارے اتنے قریب ہے۔ ایک آدمی نے نماز شروع کر دی، اس نے ساری نماز پڑھ لی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کر لیے، تشہد میں بیٹھ کر اس نے ساری دعائیں بھی پڑھ لی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک سلام اس نے پھیر دیا تو دوسرے سلام کی امید نہ رکھنا۔ اللہ اکبر، موت تمہارے اتنے قریب ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا رات کو ہم سو رہے ہیں، پتہ نہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ کم سے کم دل میں ارادہ کرو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اس اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی وہی سوال کریں گے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ ہم بھی یہ کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے متعلق آتا ہے، غالباً ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یعنی جو دعائیں آپ کرتے، آپ کا روزمرہ کا جو معمول تھا دعاؤں کا، ان دعاؤں میں سب سے کثرت سے جو دعا آپ مانگا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ سے ہی کہتے اے اللہ میری دنیا اور آخرت دونوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے پناہ مانگتے، یہی دعا اللہ کے نبی کرتے۔ بھئی اللہ کے نبی کون؟ آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے، آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ امام الانبیاء ہیں، کبھی آپ سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، آپ کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا۔ اتنا ہی نہیں، جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں آمینہ کے لال کو دیکھ لیا، رب العالمین نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ، ایسی شخصیت جب وقت آتا رات کے اندھیرے میں خود اللہ کے نبی جب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کہتے اے اللہ رب العالمین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ اور وہ دعا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی
جیسے قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا، ویسی اللہ کے نبی نے اس دعا کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھنا اگر جہنم میں کسی انسان کو ڈال دیا جائے تو یاد رکھنا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور ایک لمحے کے لیے اگر کسی انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ اپنی پوری زندگی کی لذتوں کو بھول جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بات آئی جہنم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، کبھی کوئی اس نے تکلیف نہیں دیکھی، پوری زندگی اس نے عیش و آرام میں گزاری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے کے لیے، کتنا؟ ایک لمحے کے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا، بتا کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی تھی؟ کیا تو نے کبھی کوئی آرام پایا؟ تو انسان کہے گا اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا، کبھی کوئی خوشی میں نے نہیں دیکھی۔ جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بارہا کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ بات آئی جہنم کی، بتایا گیا جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم کتنی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، سنو میرے بھائی غور سے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عدالت میں رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی، اس عدالت میں جہنم کو لایا جائے گا۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000 لگامیں، اور ایک ایک لگام کو پکڑنے کے لیے، ایک ایک رسی کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اللہ اکبر! ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ ایک فرشتہ اگر چاہے، اللہ کے نبی سے کیا کہا تھا، اے اللہ کے نبی اگر آپ کہہ دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان دبا دیا جائے گا، اتنی طاقت فرشتوں کی۔ اللہ کے نبی نے کہا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو تھامنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اس کی گہرائی کی بات کی جائے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، زور سے ایک دھماکہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کس چیز کی آواز تھی؟ اللہ کے نبی گھبرا گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو بتایا ہوگا تو آپ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیں میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا آج سے 70 سال پہلے اللہ رب العالمین نے، آج سے 70 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ایک پتھر کو پھینکا جو 70 سال کے بعد اس کی انتہا کو پہنچا ہے۔ اللہ اکبر! مثال کے طور پر اس گاؤں رائے درگ کی جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ پر آپ کھڑے ہو جائیں، ایک پتھر کو آپ پھینکیں زمین پر، کتنی دیر میں نیچے گرے گا؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ؟ آپ اندازہ لگائیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے وہ پتھر 10 اونٹوں کے برابر تھا، وہ پتھر 10 اونٹوں کے برابر، اتنا بڑا پتھر پھینکا گیا جہنم میں، اور اس کی تہہ کو پہنچ رہا ہے 70 سال کے بعد۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی گہرائی کتنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے بچائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم جس میں اللہ تبارک و تعالی رب العالمین انسانوں سے، اللہ رب العالمین نے انسانوں سے اور جنوں سے اللہ تبارک و تعالی بھرے گا۔ یعنی کیا ہے؟ جو نافرمان ہیں، انسانوں میں ہمارا معاملہ، ہم میں جو نافرمان ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو نافرمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو نافرمان جن ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ پتھروں سے، اب جو جہنم ہے پتھروں سے اللہ رب العالمین نے گرم کی ہے، پتھروں سے اللہ رب العالمین نے اسے بڑھکائے رکھا ہے۔ بات پتھر کی آئی، ایک صحابی نے پوچھا
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پتھر ہے جہنم کا جو پتھر ہے اللہ کے نبی کیا وہ دنیا کی پتھر کی طرح ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرے صحابی، وہ پتھر جو ہے دنیا کی پتھر کی طرح نہیں ہوگا. اگر جہنم کے ایک چھوٹے سے پتھر کو دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل کر پانی ہو جائے گا. اللہ اکبر. جہنم کا سب سے چھوٹا پتھر اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے پانی ہو جائے گا. جو یعنی اس کے اگر بڑا پتھر ہے بڑے عذابات کیسے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اللہ کے نبی نے ان کے متعلق ایسی باتیں بتائی. مثال کے طور پر جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کا جو لباس ہوگا اللہ کے نبی نے کہا ان کا لباس آگ کا ہوگا. جو انسان لباس پہنتا ہے، آج تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دیکھا بجلی چلے گئی، لوگ پریشان ہو گئے. کسی انسان کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا اوڑھنا، اس کا بچھونا، ساری کی ساری چیزیں میرے بھائی اللہ کے نبی نے کہا آگ کا ہوگا. آگ ہی آگ ہوگی، آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جب وہ کھانے کے لیے کھانا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اسے کانٹے دار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا. ایسا کھانا جو نہ اس کے حلق سے نیچے اترے گا نہ اس کے منہ سے باہر آئے گا. وہ تڑپ رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اس کی چیخ و پکار کو کوئی نہیں سنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر التجا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنمی اتنا زیادہ پھول جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک جہنمی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک جہنمی کا جو کندھا ہے، ایک تیز گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جائے، 3 دن 3 رات جتنی دور جاتا ہے اتنی دور تک جانے کے بعد وہ جتنا رستہ طے کرے گا اس سے بھی بڑا ایک جہنمی کا کندھا ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا اس کا کندھا اتنا بڑا ہوگا، اس کا جو دانت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اور ایک جہنمی کے بدن سے گندے خون اور گندے پیپ کی ندیاں بہ رہی ہوں گی. اللہ اکبر. ایک جہنمی کے بدن سے گندے خون اور گندے پیپ کی ندیاں بہ رہی ہوں گی، اور وہی گندا خون اور گندا پیپ اللہ جہنمیوں کو پلائے گا. یاد رکھنا. اللہ اکبر. کیا پسند کرتے ہو؟ آج ہم نے سمجھ لیا دنیا میں آئے ہیں جیسے دل چاہا ویسے زندگی گزار لیں گے، بے نمازی ہے بے نمازی بن کر چلے جائیں گے، ہم نے کسی کا دل دکھا کر چلے جائیں گے، ہم جو کام کر رہے ہیں کر چلے جائیں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. یاد رکھنا ہر چیز کے بارے میں کل قیامت میں اللہ کے سامنے سوال کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھلائی کرو گے اس کا بھی بدلہ ملے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کرو گے اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا جو داروغہ مالک ہے اس کے سامنے گڑ گڑا کر چیخیں گے، چلائیں. It's 7:25 p.m. ایک دن نہیں 2 دن نہیں 40 سال تک رہیں گے. اے مالک سن لے ہماری بات کو سن لے. کہا جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 سال کے بعد مالک ان کی طرف دیکھے گا، کہے گا کیا بات ہے؟ اللہ سے گزارش کرو، اللہ سے سفارش کرو، یہ جو جہنم ہے، یہ جو اس کا عذاب ہے ہم برداشت نہیں کر پا رہے، اللہ ہمیں موت دے دے. جس موت سے دنیا میں انسان بھاگتا ہے، جس موت سے انسان دنیا میں بھاگتا ہے، کل قیامت میں اللہ کے سامنے اللہ کے فرشتوں کے سامنے کہے گا کہ ہمیں موت دے دو، ہم بھی مرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک کہے گا تمہیں معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بھی موت دے دی. اللہ اکبر. موت کو بھی موت دے دی. جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں چلا گیا وہ جہنم میں ہوگا. تو آپ انداز لگائیں، اللہ نہ کرے ہم اعمال جو کر رہے ہیں، ہماری جو کرتوتیں ہیں، ہم نے سمجھ لیا اپنے آپ کو. اللہ رب العالمین نے کہا ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے، بے خاندانی اہل حدیث ہے، آپ نے وہ ماحول نہیں دیکھا. آپ کہیں دوسری جو ہے شہر میں چلے جائیں جہاں پر اہل حدیثوں کی نہیں بریلویوں کی بدعتوں کی اکثریت ہو، آپ کو معلوم ہوگا ہم نے کیا سمجھا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ نے کہہ دیا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. بندہ شرک کے علاوہ گناہ کرے
اللہ چاہے تو معاف کرے. ارے وہ اللہ کے بندو, اللہ نے کیا کہا؟ اللہ چاہے تو معاف کرے گا. اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کرے گا. اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ معاف کر دے. جیسے اللہ کے نبی نے کہا ایک بندے کو اللہ اپنے آغوش میں لے گا, اس کے گناہ گنوائے گا, وہ بندہ گناہوں کا اقرار کرے گا, پھر اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے جا, جیسے دنیا میں نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی, آج بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں. ایک یہ طریقہ ہے. ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے گنہگار, اللہ یہ کہے جو گناہ تو نے کیے ہیں اس کے بدلے میں تجھے عذاب دیا جائے گا, اس کے بدلے میں تجھے عذاب دیا جائے گا. جتنا گناہ انسان نے کیا ہے اس کے گناہ کے حساب سے اسے عذاب دیا جائے. اللہ ایک طریقہ یہ بھی ہے معاف کرنے کا. اللہ کا کیا امید رکھتے ہو, کیا سمجھتے ہو؟ گناہ کرنے سے پہلے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. جو بات میں کہہ رہا تھا, اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنم کا عذاب بڑا بھیانک ہے. کچھ اعمال, یعنی آج ہی کی تقریر کے اعتبار سے ایک دو باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں. کچھ اعمال ایسے ہیں, ایک تو عذاب ہوگا, عذاب جہنم کا عذاب یعنی آگ ہی آگ ہے, لیکن اس میں سونے پر سہاگا. بعض اعمال ایسے ہیں جو بندہ کرتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس جہنم میں بھی بدتر سے بدتر سزا دے گا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بھار پیٹ کے لوگوں یاد رکھنا, جیسے شیخ نے کہا فجر کی نماز میں لوگ نہیں آتے, مسجدیں خالی ہیں, کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یاد رکھنا اللہ کے گھر کو آباد کرو گے, اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا. رب کے گھر کو ویران کرو گے, اللہ تمہارے گھروں کو ویران کرے گا. یاد رکھنا, یہ بات میں بڑے ہوش سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرو. ورنہ یاد رکھنا, آپ نے نہیں دیکھا آج ہماری کئی ساری مسجدوں کو لوگوں نے یہ کہہ کر ڈھا دیا کہ مسجد نہیں تھی, فلاں مندر تھی, فلاں تھا. اللہ نہ کرے ایسا وقت ہمارے ساتھ بھی آئے, اللہ نہ کرے ایسا وقت ہمارے ساتھ بھی آئے. اللہ کے نبی نے کہا مجھے جہنم کی سیر کرائی گئی. جہنم میں میں نے دیکھا کہ جہنم کے کنارے ایک آدمی کو لیٹایا گیا ہے, اور اس انسان کو لیٹا کر ایک بڑا سا پتھر, ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر اٹھائے ہے, اور جو آدمی لیٹا اس کے سر کو کچل رہا ہے, بڑی طاقت سے مارتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جیسے ہی پتھر اٹھا کر اس نے مارا, اس کا سر جو ہے چکنا چور ہو گیا, اس کا سر چکنا چور ہو گیا. وہ پتھر دور جا کر گرا, وہ فرشتہ جا کر پتھر لے کر آتا ہے, اس کا چہرہ صحیح سالم پھر سے بن گیا. پھر اس نے مارا, یہی سلسلہ چلتا رہا. اللہ کے نبی نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے, یہ کون ہے, اور ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی سنو, یہ کوئی بیگانے نہیں ہیں, یہ کوئی بیگانے نہیں, یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جن کو اذان سننے کے بعد جن کے سر بھاری ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. یہاں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا, یہاں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا, یہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے نرم و گرم بستر میں سوئے ہوئے ہوتے. اللہ کے نبی نے کہا جو لوگ فجر کی نماز کو چھوڑ کر, غور سے سننا, جو لوگ فجر کی نماز کو چھوڑ کر اپنے بستروں پر سو جاتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت میں اللہ ان کے چہروں کو پتھروں سے کچلے گا. اللہ اکبر. آپ اپنی انگلی کو ایک پتھر پر رکھیں اور دوسرا پتھر لے کر مارنے کی کوشش کریں, کتنا درد ہوگا معلوم ہے. ایک آدمی اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر کسی انسان کے سر کو پتھر سے کچلا جائے اس کا معاملہ کیا ہوگا اندازہ لگانا. اللہ کے نبی نے کہا یہ سلسلہ برابر چلتا رہے گا. ہم نے کیا سمجھا؟ اللہ رب العالمین نے بارہا کہا اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. ہمارا بچہ 7 بجے کانوینٹ کو جاتا ہے, ہمیں یہ منظور ہے کہ اپنے بچے کو 7 بجے ہم ریڈی کریں گے. اگر کوئی یہ کہے بھئی 5 بجے فجر کی نماز کو جانا ہے 5:30 بجے, تو سب سے پہلے والدین دادا دادی کیا کہتے ہیں, دن بھر بچہ جائے گا کانوینٹ میں بیٹھے گا تھک جائے گا, اگر صبح کی نماز میں اٹھاؤ گے جا کر اسکول میں سو جائے گا. آپ کا بچہ اسکول میں سو جائے منظور ہے, آپ کا بچہ اسکول میں سو جائے منظور ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور کل قیامت کے دن رب کے دربار میں اللہ سے یہ کہے اے اللہ یہ میرا باپ ہے جس نے میری دنیا تو سنوار دی لیکن کبھی میری آخرت سنوارنے کی کوشش نہیں کی.
کیا کرو گے؟ جہاں خود نمازوں کی، پہلے تو خود نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، مسجدوں کو لائیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم پابندی کریں گے، یاد رکھنا ہمارے نسلوں کی بقا بھی اسی میں ہے۔ ابھی سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو پابند بنایا، آپ چلے جائیں نارتھ میں، کئی سارے علاقے ایسے ہیں، کئی سارے مسلمان جو دین سے دور تھے آج مرتد ہو گئے، مرتد ہو کے اسلام کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا وقت ہمارے ساتھ آ جائے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنایا، دیندار نہیں بنایا، تو یاد رکھنا اللہ نہ کرے کہیں آپ کا بچہ بڑا ہو کر کسی مندر کی گھنٹی نہ بجانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اگر چاہتے ہو، دوسری اہم بات اللہ رب العالمین نے، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، قیامت کے دن کے جنت اور جہنمیوں کے مکالمے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ جہنم کے اندر کچھ ایسے چہرے نظر آئیں گے جو دنیا میں بڑے عزت والے تھے، بڑے عزت والے، سوسائٹی میں دیکھ کر ایسے لگتا یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ سوال کریں گے جنتی، بھائی تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے، ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آج ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا کرو گے؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا اپنے بچے کو تم نے کتنا پڑھایا، کیا بنایا، اللہ یہ پوچھے گا کہ اپنے بچے کو تم نے کتنا دیندار بنا، اللہ یہ ضرور سوال کرے گا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، ایک اور حدیث ذہن میں آئی، غالباً اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا، جب ایک مرتبہ انسان کا چمڑا جل جائے گا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بڑے اختصار کے ساتھ، چمڑا جل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا چمڑا چڑھائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جو تکلیف پہلی بار ہوتی وہی تکلیف بار بار ہو۔ حضرت کعب سے امیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا، تم نے اللہ کے نبی کی زبانی بہت ساری باتیں سنی، کیا کبھی تم نے اس آیت کی تفسیر سنی ہے کہ اللہ انسان کو ایک دن میں کتنی مرتبہ جلائے گا؟ کیا کہا کعب نے؟ سنے حضرت کعب نے کہا اللہ انسان کو دن میں 6000 مرتبہ جلائے گا۔ اللہ، ایک انسان کو 6000 مرتبہ جلائے گا۔ اگر اس آگ سے بچنا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جہنم میں ایک سوراخ کر دیا جائے، ایک سوراخ، تو ساری دنیا جل کر ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے۔ ایسے کئی سارے ہمارے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہم جہنم کے مستحق بن چکے ہیں میرے بھائی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان اعمال کو چھوڑ دیں، اور وہ اعمال جو جنت میں جانے کے ہیں ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بکھری ہوئی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر ہم واقعی اللہ کی جنت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، دیندار بنائیں، اور رب کا عذاب جو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں۔ اور آخری ایک بات میرے بھائی، جو جہنم جس سے ہمیں بچنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس جہنم کو اپنے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ جو غیر مسلم ہیں ان غیر مسلموں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ تبارک و تعالی جب جہنم میں جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا، جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، بھائی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا، سمجھانے والا آیا تھا؟ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا شہیدنا، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایک غیر مسلم کل قیامت میں ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے اسلام کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اگر ہم نے نہیں پہنچایا ہے تو کل ہمارے خلاف وہ لوگ گواہی دیں گے، اے اللہ زندگی بھر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہے لیکن کبھی انہوں نے تیری توحید ہمیں نہیں بتائی، خود تو جہنم میں جائیں گے، ہمیں بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ یاد رکھنا ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ذہنوں میں بات کیا ہے؟ یہ کام کس کا ہے؟ دین کا کام، دعوت کا کام۔ یہ 2-4 جلسے ہم نے کر لیے، اپنے آپ کو ہم نے سمجھ لیا بہت بڑا دین کا کام کر لیا۔ یاد رکھیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اسرائیل ترک کے ہر گھر میں، چاہے کچا ہو پکا ہو، اسلام کا پیغام انشاءاللہ پہنچائیں گے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور ہم نے سمجھ لیا یہ کام کس کا ہے؟ صرف عالموں کا کام ہے، جن لوگوں نے 8-10 سال مدرسے میں پڑھا ہے۔ یاد رکھنا ہے صرف عالموں کا کام نہیں ہے، امت کا ہر فرد اس میں شامل ہے۔
آپ بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, سب کے سب اس کام میں شامل ہیں. اگر کام کریں گے سب اللہ کے عذاب سے بچیں گے, ورنہ یاد رکھیں سب اس کی گرفت میں آئیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کے انہیں معاف فرما. اے اللہ جو انجانے میں ہوگا انہیں معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچا لے. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب موت آئے اے اللہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.